سمجھا ہے کہ ان کے ساتھ بات کروں یا ان کو میں سمجھوں کہ ان کے ساتھ کوئی خاتون کو بات کرنی چاہیے، لیکن یہ کیوں ٹارگٹ کرتی ہیں، یہ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود یہ چیز بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی ان کا کسی دین کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے۔ اگر دین کے ساتھ تعلق ہو، اگر اسلام کے ساتھ ان کا تعلق ہو، تو ان کا اخلاق، ان کا جو طرز گفتگو ہے، ان کا جو مطلب طریقہ بات کرنے کا، وہ یہ نہ ہوتا۔ تو بہرحال میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اپنا ظاہر جو ہے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور اسلام کی جتنی بدنامی کر سکتے ہیں، جتنی انہوں نے کر دی ہے، تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ ایک وقت ایسا آنا تھا اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ میں اس پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تازہ اس نے آڈیو میں قسم کھا کر اس نے کہا ہے، حالانکہ مجھے آپ پر پورا ہے اعتماد کہ آپ نے ایسا نہیں، بھئی آپ کا وہ نمبر 1 مخالف ہے، آپ کیوں اپنی تصاویر دیکھیں جی، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہوا یہ تھا کہ میری تو آج تک کبھی اس کے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی، نہ میں نے کبھی اس کو اس قابل سمجھا۔ میرے جس وقت یہ علی شیر گجر کا معاملہ ہوا، تو آپ کو پتا ہے کہ علی شیر گجر کے جتنے بھی ریفرنس تھے، اس کی بہن کے میسیجز، جو رسیدیں تھی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، میں نے آپ کو واٹس ایپ کے اوپر بھیجی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ مجھے واٹس ایپ کے اوپر جب میں نے بھیجی، تو یہ ایک براڈ تھی جماعت احمدیہ کی، عرفان کی براڈ، وہاں پر بیٹھ کر میں بات کر رہی تھی، تو شارپ شوٹر نے مجھے کہا کہ آپ اپنی براڈ لگائیں، یہاں پر نہ بیٹھیں آپ۔ تو عامر نذیر نے کہا کہ جی عامر نذیر براڈ لگاتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر بات ہوگی، ہمارے فیصلے قادیانی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ بڑا گرج ہے، بڑا غصہ ہے کہ یہ قادیانی کی براڈ پہ جا کے بیٹھ کے بات کی ہے اس نے۔ تو ہم مر گئے، ہمارے پاس آئے، اس سے شارپ شوٹر میری لائیو پر آیا، اس نے آ کر کہا جی عامر نذیر کہہ رہا ہے کہ میں فیصلہ کراؤں گا۔ میں کہا عامر نذیر ہوتا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میرے میں الحمدللہ اتنی طاقت بھی اور اتنی جرت بھی اور اتنی سچائی بھی ہے کہ میں اپنی بات کر سکتی ہوں، مجھے عامر جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا جی عامر نذیر نے براڈ لگائی ہے، آپ 2 منٹ وہاں پر آ جائیں۔ میں نے کہا میں 1 سیکنڈ بھی وہاں نہیں جاتی۔ عامر نذیر نے براڈ لگائی، شارپ شوٹر 2-3 دفعہ میرے پاس آیا یہ کہنے کے لیے، پھر اس نے موبائل پہ مجھے کال کی، واٹس ایپ پر، اس نے کہا کہ عمر باب صاحبہ دیکھیں وہاں پر بات ہو رہی ہے، آپ آ جائیں، تو ورنہ پھر لوگ آپ کو قادیانی کہیں گے کہ آپ قادیانی کی براڈ۔ میں نے کہا جی جو دل چاہتا ہے ان کا کہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی 2-3 دن کے بعد مجھے عامر نذیر نے کال کی۔ عامر نذیر نے کال کر کے کہا کہ جی تسی قادیانیاں دے کول بیٹھے ہو، میں براڈ لانا، اتنے آ کے گل کرو۔ میں کہا جی میں کی گل کرنی ہے؟ میں نے کہا میں نے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ ہے اپنا وہ FIR جو میں نے علی شیر گجر کے خلاف کروائی ہے، میں نے وہ اس کو کاپی بھیجی اس کی۔ اس کے بعد میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یہ میسیجز ہیں، یہ میں نے کہا پیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا اس وجہ سے ہے، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ یہ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے۔ میرا فرض تھا کہ میں آپ کو مطلب آگاہ کر دیتی، اس سے زیادہ مجھے آپ کو نہ انفارمیشن دینے کی ضرورت ہے اور نہ مجھے لینے کی ضرورت ہے۔ یہ میری اس کے ساتھ بات ہوئی، اور جیسے ہی اس فون بند ہوا، میں نے دوبارہ اس کو بلاک کر دیا۔ یعنی پہلے تو میرے پاس نمبر تھا ہی نہیں، نہ میں نے کال کی تھی، اس نے کہاں سے نمبر لیا مجھے نہیں پتا، اور اس نے مجھے کال کی، جیسے اس کا نمبر ہوا میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک آپ نے 2 سال کی روداد اس بندے کی سنا دی، اس کا کردار دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کیوں بھاگا اور کیا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کو تصویریں بھیجوں گی؟ آپ خود سوچیں، آپ فیصلہ آپ کا ہے، اب جو بھی کہیں۔ اور پھر میں نے 1 گھنٹہ براڈ لگائی، بلکہ 2 گھنٹے، اور میں چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ عامر نذیر اگر تو سچا ہے، اگر تو نیک ماں کی اولاد ہے، اگر تو تیرا باپ ایک ہے، تو اس براڈ پر آؤ
اور آ کے جو کچھ تم نے کہا تھا یہاں تمہیں کوئی گالی گلوچ نہیں کرے گا، تمہیں کوئی برا بھلا نہیں کرے گا، میں سب کو ڈراپ کر دوں گی، صرف یہاں پر تم ہو کہ میں بھی خاموش ہوں گی اور وہ الفاظ تم نے دوبارہ دہرانی ہے. لیکن یہ نہیں آیا تھا. تو جب یہ نہیں آیا ہے تو کیا اخلاقی اس کا یا اس کے شاگرد جو ہیں ان کا فرض نہیں ہے کہ علامہ آمن عزیز صاحب جو ہیں، دیکھیں آنٹی رباب صاحبہ پر آپ نے یہ قسم کھا کر یہ الزام عائد کر دیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جھوٹا ہے، کہ انہوں نے کوئی تصاویر آپ کے ساتھ، اپنی تصاویر آپ نے قسم کھا کر، آمن عزیز صاحب یہ ہیومینٹی نیچے بیٹھا ہے شاگرد اس کا، یار اس طرح کیوں کرتے ہو بھائی آپ لوگ؟ دیکھیں ہماری وہ مخالف ہیں، لیکن کم از کم خواتین کا احترام تو کرنا ہے نا پیارے بھائیوں. چاہے تو ہمارے اختلاف ہیں آپس کے اندر، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم انہیں جو ہے اس طرح کے الزامات. دیکھیں میری بھی انہوں مخالف، نے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، انہوں نے کل بھی ایک حرکت کی ہے. وہ حرکت یہ تھی کہ میری تصویریں لگا کر اور بہت گندے اور فحش گانے گائے جا رہے تھے، اور وہ مجھے سنوائے گئے. تو جب پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس قابل نہیں ہے، ہم آپ کو واٹس ایپ کے اوپر بھیج دیں گے. میں نے کہا نہیں آپ لگائے لائیو کے اوپر. انہوں نے لگائے، لگانے کے بعد انہوں نے تو بعد میں شارپ شوٹر اور سدھو جٹ اور جو رس گلے ہے وہ آیا. اس نے کہا جی یہ عرفان چٹ نے، فرقان نے اور دوسرے جو لوگ ہیں، علی اکبر کے نام پہ کوئی آئی ڈی ہے، انہوں نے یہ بنائی ہے ویڈیو. انہوں نے یہ دیکھے جی، مجھے انہوں نے ایک آڈیو سینڈ کی. میں نے کہا انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے، یہ بنائی ہوئی قادیانیوں کی نہیں ہے. کہتا ہے جی آپ کو میں نے ریکارڈنگ نہیں سینڈ کی. میں نے کہا اس ریکارڈنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آڈیو کہتا ہے بنائی کننے ہے. انہیں کہا کہ فلاں نے، میں ادھا نام نہیں لینا، انہیں بنائی ہے. یعنی وہ ریکارڈنگ جس نے کی ہے، میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری یہی تصویر تقریباً کوئی 5-6 دن پہلے کی بات ہے، یہ گالیاں نکالا تھا، میں سکرولنگ کر رہی تھی اور ایک اس کی لائیو آ گئی، یہ گالیاں نکال رہے تھے وہاں پر. میں انٹر ہوئی ایک لمحے کے لیے تو میری تصویر لگا کر یہ گالیاں دے رہے تھے. وہ گانا میں نے نہیں سنا لیکن میری تصویر وہاں پر لگی ہوئی تھی. دوسری جو تھی، میں نے کہا کہ میں 2 دن پہلے گئی ہوں، پھر یہ میری تصویر لگا کے گالیاں دے رہے تھے لیکن میں رکی نہیں ہوں، میں سکرولنگ کرتے ہوئے آگے چلی گئی. میں نے کہا دیکھتے رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر دیکھ رہی ہے. اور ختم نبوت کا یہ نشے کر کے اور شرابیں پی کے اور ڈرگ، آپ کو میں نے بتایا تھا نا یہ یوسفی کے بارے میں کہ یہ فیجا ٹیکسی کا بیٹا ہے. اور فیجا ٹیکسی جو ہے نا فیصل آباد میں، اب کسی جگہ پر بھی چلے جائیں آپ وہاں پر پوچھیں فیجا ٹیکسی کون تھی تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ فیجا ٹیکسی جو تھی نا وہ چوک کے اوپر سردیاں گرمیاں لیٹا کرتی تھی. اور وہ کیا کرتی تھی وہاں پر، اور اس کا دھندا کیا تھا؟ مئی کی چگی میں یہ سارے جتنے یہ اپنا امن نذیر کے جو تعلقات والے یا جتنے یہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ شاہد کے ساتھ، یہ لوگ جو ہے مئی کی چگی میں رہتے ہیں جہاں پر یہ پڑیاں بیچتے ہیں پاؤڈر کی، یہ ہیروئن جسے لوگ کہتے ہیں، تو یہ پاؤڈر کی پڑیاں بیچنے والے لوگ ہیں. تو ختم نبوت اور ختم نبوت کا انہوں نے نام لگایا. ان کو تو صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا. ISI سے پوچھے ذرا کہ اس دن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا آ رہا تھا. تو اگر یہ لوگ اٹھ کے ختم نبوت کے مجاہد بنیں گے تو کل پھر میں نے یہی کہا کہ شرم کرو، حیا کرو، نام نہاد ختم نبوت کے مجاہد ہو. اسلام کو مزید جو ہے نقصان نہ پہنچاؤ، جتنا پہنچانا ہے بہت پہنچا لیا تم لوگوں نے. اور اسلام کی کریڈیبلٹی کے ساتھ تم نے کھیلا، دین کے ساتھ تم لوگ نے کھیلا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کو ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے. اب میں یہاں پر آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گی فرقان، السلام علیکم کہ فرقان بھائی، میری ایک بات کر فیملی سکتا ہوں میں آنٹی سے؟ میری کسی کو نقصان پہنچتا ہے اور کسی بھی طرح کا، تو میں سب کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں مفتی مبشر کے جو لوگ ہیں، اس میں آمن نذیر، اس میں ضیاء امینی، یہ جو گروپ ہے یہ پورے کا پورا، اور یہاں پر میں ڈاکٹر، اور یہ سلسلہ جو دوبارہ سے شروع انہوں نے کیا تھا کوئی 2 مہینے پہلے، اس سے پہلے مجھے یہ وارننگ دے کے جا چکے ہیں. اپنا ڈاکٹر کیا نام ہے، ہولی، ڈاکٹر ہولی جو ہے، ہولی اسپرٹ جو ہے،
یہ کیا آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں آنٹی عمر رباب صاحبہ؟ جی بالکل، یہ پہلے میری لائف پر آئے ہیں 2 مہینے پہلے، ابھی بھی مجھے پراپرلی یہ تھریٹس کیے جا رہے ہیں. اور میں یہاں پر آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر میرے بچوں کو یا میری ذات کو کسی طرح کا بھی نقصان ہوتا ہے، میں دنیا میں نہیں ہوتی، تو یہ بات میری آن دا ریکارڈ آپ رکھ لیں، اور وقت ضرورت اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیجیے گا کہ یہ نام نہاد مجاہدین جو خواتین کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے. میرے پاس اتنی خواتین آتی تھیں، شیرین تھی، آفرین تھی، اس کے بعد پرنسس تھی، فاطمہ تھی. یہ وہ گند ہیں جن کی وجہ سے وہ خواتین جو ہیں گئی، جن کو یہ گالیاں نکالتے تھے اور بکواسیات کرواتے تھے. جی السلام علیکم جی. اگر آدھا منٹ مجھے بھی مل جاتا تو میں تھوڑی گزارشات رکھنا چاہ رہا تھا عوام الناس کی خدمت. کریں جی سہیل، محمد سہیل صاحب بات کریں. اچھا جی، پہلے تو جی بہت شکریہ جی، شرکا محفل کی خدمت میں نہایت ہی ادب سے محبت بھرا سلام عرض ہے جی. اچھا جی ام سسٹر، میں اصل میں 2-3 اس طرح کے معاملات کو میں اس طرح سے سمجھ پایا ہوں. ایک تو یہ ذاتی حسد اور جلن کا نتیجہ ہے کہ آپ کو اصل میں 2-4 بار یا تھوڑی دیر بعد آپ کو کچھ مناظرے دیکھنے میں آپ کے ملے، اور بڑے مفید نتائج بھی. کیونکہ یہ جتنے بھی مخالفین ہیں نا، یہ جوتیوں میں بیٹھ کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی کوئی مناظرے مل جائیں تاکہ ہماری بھی کوئی برانڈوں جو ہے وہ 10-15 سے زیادہ بڑھ کر کوئی 30-40 پر پہنچ جائیں. تو یہ ایک فیم اور مقبولیت کا بھی ان کو جلن ہے کہ آپ کی مقبولیت زیادہ ہے جو نام نہادی جو ختم نبوت کے مجاہد ہیں ان سے. دوسری عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ انتہا سے زیادہ اخلاقیات کے گرے ہوئے لوگ ہو گئے ہیں کہ میں نے یہ 2 بندے، ان میں ایک ملک کیسر نام کا ایک شاتم رسول، گستاخ رسول ہے جس سے اپنی بیوی نہیں سنبھالی گئی اور وہ اسلام کو سنبھالنے نکل کھڑا ہے، اور ایک عبداللہ نامی. انتہا سے زیادہ گندی زبان انہوں نے آپ کے بارے میں استعمال کی کہ جی ان کی پیر اسکانی صاحب سے بھی کوئی انبن ہوئی ہے تو، اور آپ کے ساتھ بھی انبن ہے، تو کہتے ہیں جی کہ پیر اسکانی اور ام رباب کی شادی کرا دو تو مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. مطلب آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنے کوئی گندے قسم کے لوگ ہو گئے ہیں کہ اسلام میں عورت کو بڑا اعلیٰ و عرفہ مقام دیا گیا، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. تو یہ اگر ان کی اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ کوئی اس طرح کے اختلافات ہو جائیں تو یہ کیا اپنی ماؤں بہنوں کو سڑک پہ لے جا کے اس طرح سے ان کے ضرورت رشتہ کے اشتہار لگائیں گے؟ تو بڑے تکلیف دہ معاملات ہیں کہ انتہا سے زیادہ اخلاقی پستی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. تو میں بہرحال بڑا تکلیف کا، کیونکہ عورت کی عزت جو ہے وہ ہم سب پہ اس کا فرض ہے، بھلے جتنے مرضی اختلافات آئیں. تو اس بارے میں اگر آپ کو اظہار خیال کریں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. جی بہت شکریہ سہیل بھائی، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل جب بھی پڑی اور وہ آسان ہو گئی، کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. تو جب بھی میرے اوپر مشکل آئی، جب بھی میرے اوپر تکلیف کا مرحلہ آیا، جب بھی کبھی کوئی ایسے حالات ہوئے، تو آپ یقین کریں کہ آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ بھی بولے، آپ نے پوری طرح سے اس کو مرہم پٹی کرنے کی پوری کوشش بھی کی، اور میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ دن پہلے ہمارے لوگوں نے براڈ لگائی تھی ٹروتھ سرچر صاحبہ کے بارے میں کہ جی قادیانیوں کا رویہ جو اپنی خواتین کے ساتھ اس طرح ہے اور فلاں ہے، اور آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی بات کی تھی. مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا بات تھی وہ، اور میں نے وہ سنی بھی نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح سے مجھے پتا چلا. تو ٹروتھ سرچر صاحبہ جو ہیں مطلب بڑی اچھی خاتون ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، خواتین کا احترام کرنا چاہیے. لیکن وہ اس کو اگر منافق کہا جاتا ہے تو میں اس سینس میں کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، لیکن انہوں نے مجھے کال کر کے خود کہا تھا کہ وہ مسلمان ہیں. انہوں نے کہا تھا مجھے کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، لیکن میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو میں پورا کر رہی ہوں، کیونکہ میں کچھ جماعت کے عہدوں کے اوپر اور کچھ جگہوں کے اوپر میری کچھ ایسی ذمہ داریاں تھیں جن کو میں پورا کرنا چاہتی ہوں، اور میری والدہ بھی سخت بیمار ہیں.
اور میں ان وعد پورا کرنے کے میں باقاعدہ طور پر اعلان کروں گی کہ میں مسلمان ہوں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں. میرا جماعت احمدیہ کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے انلیس کہ میں یہ ڈیوٹیاں اور جو کچھ میرے ذمے ہیں میں اس کو پورا کر سکوں. تو یہ تو میں خلفیہ یہاں پر کہتی ہوں کہ ٹروتھ سرچر صاحبہ نے یہ مجھے فون کر کے بتایا تھا. اس کے بعد سیکنڈ گواہی جو ہے اس کی یہ ہے کہ مجھے یہ بات شارپ شوٹر نے بھی کہی تقریباً کوئی 1-2 ماہ پہلے کہ ٹروتھ سرچر صاحبہ جو ہے مسلمان ہو گئی ہیں. تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑی مبارک ہو. اور میں نے کہا وہ مجھے تو انہوں نے کافی عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ تو میں نے کہا باقاعدہ اعلان لیکن انہوں نے ابھی تو میں نے کہا وہ تو بہت عرصہ پہلے بھی مجھے یہ بات کہہ رہی تھی. اس کے بعد وہ براڈز کے اوپر باقاعدہ طور پر جاتی بھی رہی ہیں اور بات کرتی رہی ہیں. تو اگر ان کو کوئی منافق کہے اور یہ کہیں کہ جی عورتوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے تو وہ صاحبہ تو منافقت کر رہی ہیں. اگر وہ مسلمان ہو چکی ہیں تو ان کو اعلان کرنا چاہیے کیونکہ مجھے انہوں نے یہ بات خود فون کر کے بتائی تھی کہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں. اللہ کا شکر ہے اور وہ بہت جلد اس کا اعلان کرے گی. اور اس تصدیق میں مطلب انہوں نے بھی کہا جو اپنا شارپ شوٹر ہے شارپ شوٹر نے بھی یہ بات کہی کہ ٹروتھ سرچر صاحبہ مسلمان ہو چکی ہیں. تو یہ دوسروں کو تو وہ کہتے ہیں کہ نصیحت اور خود میاں فصیحت. تو اگر یہ جماعت احمدیہ کی ایک خاتون ہے تو ان کے اوپر تو ان کو بڑی گرج ہوا کہ جی ہماری. اور 2 سال سے یہ جو کچھ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگر مدرسوں میں عورت جاتی ہے پڑھنے کے لیے وہاں محفوظ نہیں ان سے, اور اگر اپنے گھروں میں رہتی ہیں تو وہاں پر محفوظ نہیں, اگر کوئی لائیو پر آ جاتی ہے تو وہاں پر محفوظ نہیں. تو مجھے بتائیں کہ ایک عورت جو ہے یہ ان سے بچ کے کہاں جائے؟ اگر کسی ادارے میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ ان کو محفوظ نہیں رہنے دیتے. تو یہ نام نہاد جو ختم نبوت کے مجاہد ہے یہ اپنے کردار کو اور اپنے قبلہ کو درست کرے اور جس بھی یہ مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس مذہب کا شو کرے. کیونکہ ایک مسلمان جو ہے اس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اس کے فعل سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. اس سے اگر کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کی زبان سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو تم تو ہر طریقے سے اذیت دیتے ہو مسلمانوں کو, ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہو, ان کی عزتوں کو برباد کرتے ہو اور پھر براڈوں پہ رکھ کے تو تم لوگ ان کے پتے پوچھتے ہو, ان کے نام پوچھتے ہو. عامر نذیر کو کیا حق ہے کہ وہ میرا ایڈریس پوچھتا پھرے؟ عامر نذیر کو کیا حق ہے, وہ کس وجہ سے میرا ایڈریس پوچھ رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ جو بھی ہے اس کا مطلب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ گئے ہوگے. جی اچھا جی ام سسٹر ایک صرف میں آدھا منٹ مزید دینا چاہوں گا. بات کرنی ہے میں نے صرف ایک چھوٹی صرف آدھا منٹ مجھے دے دیں, اسی بات کا تسلسل سے میں جوڑنا چاہ رہا تھا. جی ام سسٹر بالکل آپ نے بات کی. اصل میں ٹروتھ سرچر جو ہیں بڑی اچھی ہماری خوبصورت اچھی بہن ہے اور بڑی قابل احترام شخصیت بھی ہیں علم و معرفت کے حوالے سے. ان کا ایک مناظرہ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے. لیکن کچھ احمدی مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ اختلافات ہوئے ہیں, لیکن احمدی مسلمان اس حد تک نہیں گئے جس طرح کے آپ کے جو مسلمان بھائیوں نے آپ کے ساتھ ایک سلوک کیا ہے. کون سی ایسی ریکارڈنگ ہے کہ جی سرچر کی آئی ڈی لگا کر منافق کہا گیا ہے؟ ان کو منافق کا مجھے پتا چلا تھا کہ انہوں نے منافق کہا ہے. تو یہ بات میں نے کہی کہ ٹروتھ سرچر صاحبہ نے اب میرے مناظرے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میرے باپ صاحبہ میں مسلمان ہو چکی ہوں لیکن میں نے ابھی اعلان نہیں کیا. میں نے کہا جی بڑی مبارک ہو, خوش آمدید. اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی یہ بات کسی کو نہیں بتائیے گا. تو میں نے اس کو چھپایا ہوا ہے اور عنقریب میری والدہ ابھی بہت زیادہ بیمار ہے تو میں مطلب ابھی اعلان نہیں کیا میں نے. لیکن میں نے یہ بات اس لیے یہاں پر کی ہے, مجھے انہوں نے منع کیا تھا اور میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی تھی. لیکن کیونکہ جب مجھے شارپ شوٹر نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں اور اس طرح سے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب انہوں نے پبلک کر دیا ہے یا کچھ اس طرح سے. دیکھیں بات یہ ہے
उमे सिस्टर, मैं असल में मुद्दा दूसरा रखना चाह रहा था जी जी कि कौन सी ऐसी जी हमारे अहमदी मुसलमानों की तरफ से, हालांकि उनके रवैये से कुछ इख्तलाफात रहे हैं इसमें, लेकिन उनकी स्पेशल ब्रॉडे लगा के, उनकी आईडी लगा के उनको उस तरह से गालम गलोच किया गया है जिस तरह से आपके जो खत्म नबूवत के मुसलमान हैं नाम नेहाद, उस तरह से आपकी तजलील की गई। और एक हवा की बेटी को उन्होंने पूरे माशरे को इस तरह से दिखाया कि मुसलमान अपनी, ये जो नाम नेहाद लंडे के खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, अपनी माओ बहनों की इज्जत इस तरीके से करते हैं। आप जरा पैगाम तो देखें कि अहमदी मुसलमानों के इख्तलाफात अपनी बहन के साथ हुए, उनके क्या रवैये थे, और एक जो मुसलमान हैं जो कुरान और हदीस का इल्म देती हैं, उनके जब अपने मुसलमानों की तरफ से इख्तलाफात हुए, उनके क्या रवैये थे। मतलब ये तो इतना तो जुल्म ज्यादती ना करें ना, आप कम से कम फर्क को तो जरा थोड़ा सा उसको रखें कि आपकी तरफ से किस तरह की ज्यादतियां हुई और अहमदी मुसलमान आपके हक में खड़े हुए अपनी भी, क्योंकि ये मैं इसको इस तरह से समझता हूं कि किसी भी औरत की तजलील करना, उसकी इज्जत पे हाथ डालना, और वो भले मुसलमान हो, उसका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, ये नबी पाक की सरियन गुस्ताखी है। क्योंकि नबी पाक ने जो औरत के बारे में तालीमात हमें दी हैं, ये तो किसी भी तरीके से मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है। खुदारा ये क्यों अपने आप को मुसलमान कहते हैं? अपने मजहब का नाम बदल लें, अपने आप को नबी पाक से अलहदा करें, ताकि हमारे प्यारे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में उनका हम चेहरा बहुत खूबसूरत है, उनकी तालीमात बड़ी खूबसूरत हैं, और वो दुनिया को समझने में आसानियां पैदा हों। ये तो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, इस्लाम की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। नबी पाक की असल तालीमात को दुनिया में फैलाने के लिए बहुत बड़ी रुकावट है इस तरह के ये नाम नेहाद लंडे के खत्म नबूवत के मुजाहिद। बहुत शुक्रिया जी। जी, बड़ी आपने अच्छी गुफ्तगू की है, और ये बात मैंने कुछ दिन पहले, इस मामले से पहले मैंने हुसैनी साहब के साथ बात की थी, और वो ट्रुथ सर्चर के साहिबा के ही मौजू के ऊपर बात हो रही थी। तो मैंने वहाँ पर ये बात कही कि शायद हमारे लोग जो हैं वो ये नहीं जानते कि वो खुद ख़वातीन के साथ क्या सलूक करते हैं। और मैंने कहा कि ठीक है, बहुत सारे जमात अहमदिया के लोग हैं, वो मुझे कह देते हैं कि हम इनसे बात ही करेंगे, ये फ़लाँ होगा, ये इस तरह। लेकिन इस तरह की गंदी ज़ुबान बोलना, इस तरह तस्वीरें लगाकर और मेरी फैमिली को टारगेट करना, ये किसी जमात अहमदी के किसी बंदे ने नहीं किया। ये बात मैं कुछ दिन पहले हुसैनी साहब की ब्रॉड पर भी कह चुकी हूँ। अब नीचे एक मेरे भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि ट्रुथ सर्चर के बारे में उमर बाप साहब आप झूठ बोल रही हैं। मैं हल्फिया ये बात कहती हूँ, मैं हल्फिया कहती हूँ कुरान करीम को हाजिर नाजिर जानकर कि व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कॉल की थी अपना ट्रुथ सर्चर साहिबा ने, और उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ लेकिन मैंने ऐलान नहीं किया। और कुछ मेरा ख्याल 1-1.5 महीना पहले की बात है, मुझसे अपना जो शार्प शूटर है उसने भी मुझे ये बात कही कि ट्रुथ सर्चर साहिबा जो है वो मुसलमान हो चुकी हैं। तो मुझे अब इसकी हकीकत का नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जो ट्रुथ सर्चर साहिबा ने जो बात की है, मुझे उन्होंने कहा था कि ये बात अभी किसी को बतानी नहीं है, ये मेरे तक है, तो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की। लेकिन जब ट्रुथ सर्चर ने के बारे में मुझे उन्होंने बताया, शार्प शूटर ने, तो फिर मुझे पता चला कि उन्होंने तो फिर इसका मतलब पब्लिक कर दिया है। तो मुझे इससे ज़्यादा अगर ट्रुथ सर्चर खुद भी सुन रही हैं, बेशक वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, और आकर अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे झुटला दे, लेकिन उनको भी हलफ उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हल्फिया ये बात कह रही हूँ कि मैं कुरान को हाजिर नाजिर जान कर ये बात कहती हूँ कि मुझे ट्रुथ सर्चर साहिबा ने ये बात की है। जी, ये एक मैसेज था नीचे जिसके जवाब में मैंने ये बात की। ठीक है, मैं सिर्फ एक गुजारिश कर दूं, जो ऊपर पैनल पर लोग मौजूद हैं, जाजिब साहब आपसे भी, कि कोई भी ऐसी गुफ्तगू या कोई भी ऐसा इख्तलाफी बात ना कीजिएगा जिससे नहीं उनकी दिल आजारी हो। टॉपिक चल रहा है, एक जो टॉपिक चल रहा है ना कि ये जो गैंग है पूरा अलामा अमर अली साहब का, जिन्होंने ये कमेंट्स दिए हैं या जिन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो बाइकआउट का ऐलान किया है, असल में उन्होंने आंटी उमर बाप साहिबा का, पप्पू मलक का और पीएस का, ये 3 बंदों का उन्होंने बाकायदा बाइकआउट का ऐलान किया है। जिन्होंने ये अलामा आमर, मैं सुना देता हूँ आपको भाई, वो कहते हैं कि इन तीनों का बाइकआउट है। सुन लें जरा, अभी सारे दोस्त सुन लें, और कोई भी ऐसी इख्तलाफी, इससे हटकर कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे किसी की भी दिल आजारी हो।
تو آپ سب دوست آڈیو سنیے گا اور بیچ ان کو میں unmute بولیں کر دیں۔ تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ صرف آڈیو ہم ان کی سناتے ہیں علامہ صاحب کی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، سنیے گا دوستو۔ اپنے نام لیا، اس نے بھی جس خاتون کا اپنے نام لیا اس نے بھی ایک بندے، دو بندے، تین بندوں کے بغض میں ساری حدیں کراس کر دی۔ کسی بندے نے اس کو برا کہا، کسی بندے نے اس کو لفٹ نہ کروائی، اس نے ساری حدیں کراس کر دی۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا نہیں اس طرح کی بات کرنی۔ اس عورت نے مجھے میرے کہے بغیر اپنی پکچریں بھیجنی شروع کر دی۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کب کہا محترمہ کہ مجھے اپنی تصویریں بھیجیں؟ کیوں مجھے تصویریں بھیج رہی ہیں؟ میں اس طرح کی بکواس کرنا نہیں چاہتا ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ گند کا ٹوکرا ہے، اس لیے میں نے ان سے کنارہ کیا ہے۔ یہ جو بڑی ختم نبوت کی مجاہدہ بنی پھرتی ہے نا، یہ حالات ہیں ان کے۔ میں نے کب آپ کو کہا مجھے اپنی تصویریں بھیجیں؟ جائیں اپنا جا کے کام کریں۔ میں ان کے جانتا ہوں، ان کی عقل کو، ان کی شکل کو، ان کے کردار کو، ان کے افکار کو، ان کی تقریر کو، مجھے پتا ہے کتنی ان کی وکیبلری ہے، کتنی ان کی سپیکنگ پاور ہے، کتنا بڑا یہ اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ کبھی ایک دفعہ کہتی ہے میرا شوہر مرزائی ہے، ایک دفعہ کہتی ہے وہ مسلمان ہے۔ تو بہرحال وہ مسلمان ہو تو مرزائی ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے عورتوں کو براڈوں پہ؟ میں تو پہلے دن سے ان باتوں کے خلاف، میرا تو اتنا ہی قصور ہے کہ میں نے اس کو براڈ پہ لیا۔ چلو جی، کسی دو مسلمانوں نے اس کو گالیاں دے دی ہوں گی، اس نے سارے ختم نبوت کے مجاہدوں کو گالیاں دی۔ یہی حرکت یہ کر رہے ہیں تینوں دونوں، کہ پپو کو گالی دے دی، کسی نے زیار سول نے دے دی ہوگی، مجھے تو پتہ نہیں۔ زیار سول کا غصہ نکالنے کے لیے وہ بے حیائی کی ساری حدیں کراس کر چکا ہے۔ یہ پیر اسکانی، اس کو میں نے اتار دیا براڈ سے کہ جاؤ جا کے اپنا کام کرو، جاؤ اپنی براڈ لگا لو، ہمیں گالیاں دے لو جتنی دینی ہے، لیکن ہماری جان چھوڑو۔ روز کا جھگڑا، روز آ کے لے کے بیٹھ جاتے ہو، یہ غلطی کر دی، یہاں نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس بغض میں، اس حسد میں اہل ذکر بن کے بیٹھ گئے۔ فاسالو اہل ذکر، وہ کون سا اہل ذکر ہو؟ کون سا علم ہے آپ کے پاس؟ وہ کون سا علم ہے جو آپ نے ان لوگوں کو بات نہیں سنائی ہے جن کو پہلے علم نہیں تھی؟ جتنا کوئی علم آپ لوگوں کے پاس ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے، ہم بھی اتنے سالوں سے دین کے ہی طالب علم ہیں، دین کا ہی مطالعہ ماڑا چنگا کرتے رہتے، ہم آپ کی طرح عالم نہیں ہیں۔ لیکن جو کچھ آپ نے اپنی علمیت دکھائی ہے، علمیت کے جوہر منوائے ہیں، وہ سب نے یہاں دیکھ لیا۔ کہ آپ فیصلہ کریں گے لوگوں کے مقدر کا، لوگوں کی غلطیوں کا، آپ بتائیں گے لوگوں کو اس شخص کو بالکل آج کے بعد نہیں لینا، نہیں لینا، نہیں لینا۔ براڈ رینج رہنا، رینج رہے، گالیاں دے گا۔ جو مسلمان اس کے پاس جا کے بیٹھے گا، سن لو میرا لان، علی آقا، عمر سیال، یوسفی بھائی، راجہ حسین، ملک عمران، حماد بھائی، سارے بھائی میرے سن لو۔ جس بندے نے اس کے پاس جا کے بیٹھنا ہے، ہمارے پاس نہیں آنا، کیونکہ یہ بھی ایسے ہی آستین کا سانپ ہے جس طرح سے پپو ملک ہے۔ وہ کہہ رہا تھا تم اپنی بہن پیش کرنے گئے تھے فرقان کی براڈ پہ، اس وقت نہیں پتا چلا یہ گالیاں دے رہا ہے۔ بار بار ایک ہی بات، عامر نذیر کے شاگرد گالیاں دیتے ہیں، عامر نذیر شاگردوں سے گالیاں دلواتا ہے۔ کون سی مہنٹی نے گالی دی ہے؟ مہنٹی نے اتنا ہی کہا نا کہ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ کتنے گھنٹوں سے بکواس کیے جا رہے ہو، مسلمانوں کو کتنے دنوں سے یہاں گالیاں دلوا رہے ہو۔ تم سہولت کار ہو ان کے، تم روز ان کے لیے ویڈیو بنوانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہی ظلم کیا ہے مہنٹی نے، یہ کہہ کے یہ آستین کے سانپ ہے تینوں، وہ خاتون بھی اور دو یہ رج پج گئے۔ معافی دے دو، میں سارے مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں، ان پہ اعتبار کیا، ان کو آج کے بعد میں ہینڈ اپ ہوتا ہوں۔ یہ راجہ حسین صاحب کل گئے تھے، ان کو میں نے جا کے میسج کر کے اتارا کہ چھوڑ دیں، لوگوں کے منہ کو خون لگا ہوتا ہے، ان کے کانوں کو خون لگا، ان مسلمانوں کے کانوں کو خون لگا ہوا ہے۔ اتنا بھی نہیں پتا چل رہا کہ مسلسل اتنے روز سے کردار کشی جاری ہے، جاری ہے، جاری۔ یہ علامہ صاحب جی، جو ہے، یہاں پر جس دن میں نے براڈ لگائی ہے، یہ مجھے میں نے 2 گھنٹے کہا تھا کہ ذرا علمی سطح کے اوپر بھی آپ آ جائیں، اور جو کچھ آپ نے کہا ہے کہ میں نے تصویریں بھیجی ہیں، یہی الفاظ یہاں پر میری براڈ کے اوپر، لیکن میری براڈ کے اوپر اس وقت 200 سے کے قریب لوگ تھے اور یہ محترم نہیں گئے۔ میں نے کہا جی کہاں ہے اس کے لواحقین؟ یہ لاوارث ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے اس کے شاگرد؟ یہ لاوارث ہے۔ اگر لاوارث ہے تو لاوارثوں کو بھی اطلاع دے سکتا ہے اگر کوئی، تو ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے اس تک اطلاع پہنچا دے۔ اور اس کے لوگ آئے اور پیر اسکانی صاحب نے آ کر پھر یہ بات کہی کہ جی اس کے کچھ اس طرح سے پہلو تھے، اس کا فلاں تھا۔ میں نے کہا جی میری بات سنیں پیر صاحب، یہ بات آپ نہ کریں، اس کی صفائی جس کی بات ہے نا وہ خدا کے دے۔
میں نے کہا آپ یہ نہ بات کریں. اچھا دوسری بات جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنا علمی سطح کے اوپر، تو علمی سطح کے اوپر بات کرنی ہے تو اس کے اوپر بھی وکیبلری کو چیلنج کر رہا ہے، یہ علمی اس کی بات کر رہا ہے اور ہماری کوئی بات نہیں سنتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو گالیاں اس لیے دیتے ہیں کہ تمہاری براڈ کے اوپر قادیانی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کی لوگ براڈ کے اوپر، آج میں نے براڈ لگائی ہے تو میں نے جس وقت بند کی ہے براڈ، میرا خیال میں نے آدھا گھنٹہ بھی براڈ نہیں آن کی تھی، تو میرا خیال 90 لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. ٹھیک ہے، یہ بنت ہوا جس کو انہوں نے بلا کر یہ بات کہی کہ جی آپ وہاں پر نہ جائیں، تو وہ کہتی میں کیوں نہ جاؤں بھائی. اور اس نے تمام مسلمانوں کو، یہ جو نام نہاد مجاہدین کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا جی ایک براڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ رباب براڈ نہیں لگائے گی. کہتی کہ جتنے بھی قرآن پہ بات کرنے والے لوگ ہیں کوئی براڈ نہیں لگاتا، لیکن اب جاؤ جا کے تو اپنے عمل ظاہر کرو، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جرائے نبوت، اور کہتی اس کو جا کے بند کر کے آؤ، ہم دیکھیں تمہیں کہ کتنی تمہارے میں طاقت اور کتنی جرت ہے. جاؤ قادیانیوں کی کرواؤ براڈیں بند، ہم لوگ اپنی براڈز بند کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو جوا خانہ بنایا اسلام کو. آئے دن یہ شرطوں کے اوپر لڑے ہوتے ہیں، آئے دن انہوں نے تماشا بنایا ہوتا ہے. تو ان کو یہ پتہ ہے کہ جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں، جو قرآن کی بات کرتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کرو. یہ ان کی یہ ایک مافیا ہے، اسلامی فوبیا ہے، جو اب اسلام کے نام کے اوپر جو ہے ایک انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے تاکہ ان کی اصلیت، ان کے کاروبار وہ چھپ سکے. تو یہ ڈرگ مافیا ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک مافیا ہے جو اسلام کو اس طریقے سے بدنام کرتا ہے کہ مسلم ہو کر یہ وہ کام کرتے ہیں جو ایک دہشت گرد کر سکتا ہے، جو ایک بدامن شخص کر سکتا ہے، جو ایک لا علم شخص کر سکتا ہے، جو وہ شخص کر سکتا ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. جو کچھ یہ بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بات کرتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترغیب تھی؟ یہ ان کا اسوہ حسنہ تھا؟ اور یہ ختم نبوت کے مجاہد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہر وہ کام کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اب یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہیومینٹی کچھ دن پہلے یہ حسینی صاحب کی براڈ کے اوپر گیا، وہاں پر جا کر اس نے مرزا صاحب کے لیے کوئی الفاظ بولے، تو وہاں پر لوگ اس کو منع کرتے رہے. انہیں کہا ہیومینٹی ایتھو چلا جا، ایتھے یہ گل نہ کر، ایتھو چلا جا، ایتھو دفع ہو جا، ایتھے گستاخی ہو جائے گی، پھر کوئی گل کرے گا گستاخی ہو جائے گی، تو ایتھو چلا جا. تو پتہ وہاں پر بیٹھ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا میں تے آنا ہی اس واسطے ہاں کہ تسی گستاخیاں کرو تو میں سنا. یہ جی عامر نذیر کا ہیومینٹی شاگرد وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا اگر میں غلط ہوں تو آپ حسینی صاحب سے جا کر اس چیز کی تصدیق کر سکتی ہے. اور وہاں پر رانا زاہد تھا، رانا زاہد نے کیا کہ میں پھر انہوں نے کہا اپنا اہل بیت نو، تو کہتا کیا میں تے سنن ہی گیا آیا، تو کہتا اہل بیت میں تے سننا ہی ہے چاہنا کہ تسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شاتمیت کرو، تسی اہل بیت نو برا پلا کرو، تے میں تے آندا ہی اس واسطے ہاں. ٹھیک ہے، اب اس سے بڑی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس بندے کے شاگرد جس سے اس لیے چھوڑے ہو کہ یہاں پر یہ بات کرو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت کے اوپر کرے اور اہل بیت کے اوپر لوگ اس طرح کی بات کرے، اسلام کو برا بھلا کہے، تو یہ پیداوار ہی یہ ہے کہ یہ اسلام کا بن کے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ دشمن بن کر آپ کا دشمنی لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے دوست بن کر تو وہ اسلام وہ دشمنی لیتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو پڑیاں بیچنے والے، ڈرگ بیچنے والے، عورتوں کا دھندا کرنے والے، یہ ان کی اولادیں، جیسے میں نے ابھی فیجا ٹیکسی کے بارے میں آپ کو بتایا. اب ہیومینٹی میں نے کل یہ بات اپنی براڈ پر کی کہ مرزا صاحب کے لیے تو تم لوگ کہتے ہو بیماریوں کا، کبھی میں نے کہا تم تو خود بدبو کا ڈھیر ہو، تمہیں جتنی بیماریاں ہیں آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ میں نے کہا تمہیں اتنی بیماریاں کیوں لگی ہیں؟ مرزا صاحب کی بیماریوں کو تو ٹھیک ہے جو بھی تم کہہ رہے ہو، پہلے اپنے آپ سے تو پوچھو اللہ تعالیٰ سے کہ یا پروردگار میرا کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو میں اتنی بیماریوں کا شکار ہوں.
حالانکہ بھی یہ ینگ ایج میں ہے اور یہ اپنی بیماری بتا نہیں سکتا کہ اس کو بیماری ہے کیا. اس کے ساتھ اتنی اس کے پاس بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا. تو اس کی کیا وجہ؟ آج اس نے وجہ اپنی خود حسینی صاحب کی براڈ میں بتائی کہ میں یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہوں کہ تم لوگ شاطبیت کرو. میں شاطبیت چاہتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات ہے، ہمارے علماء بھی یہ بات کہتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے الفاظ ہوں جہاں پر اس طرح کی کوئی بات کی جائے تو